السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کے پارٹیوں کی یاد آ گئی ہے مرکزی حکومت کو۔ وہ یاد کیوں آئی ہے یہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ دیکھیں نا، مرکزی حکومت کئی دنوں سے کوشش کر رہی ہے کہ ایک قانون سازی کرنی ہے ان کو ججز کے ایکسٹینشن کے بارے میں، اور ججز کی جو تعداد ہے نا ان کے بڑھانے کے بارے میں۔ اس کے لیے حکومت کو اس وقت تمام اپوزیشن یا وہ جو نہ اپوزیشن میں ہے نہ حکومت میں، وہ سب جماعتوں کی اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب بھی مولانا صاحب کے پاس جا کے ملاقات کی، اور زرداری صاحب بھی جا کے ملے ان سے۔ مقصد ایک ہی تھا، یہی جو ایکسٹینشن والا اور ججوں کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے پورے 2-3 ویلاگز میں آپ کو ڈیٹیل بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے ان کو کیا جواب دیا ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ شاید مولانا صاحب ججز کی ایکسٹینشن یا جو ان کی تعداد بڑھانے کی جو قانون سازی ہے اس میں مولانا یعنی کہ جمعیت علماء اسلام حکومت کو ساتھ دے۔ یہ اس کی بہت سارے جو ہے پاسبلٹی موجود ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب جو اپنا ڈیمانڈ رکھیں گے حکومت کے سامنے، وہ اپنی جگہ سامنے آئیں گی، جس کا ہم نے اشارہ آپ کو گزشتہ 2-3 ویلاگز میں دیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ آپ درون ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی جو جنہیں عرف عام میں جو نون لیگ والے ہیں یا پیپل پارٹی والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی جماعتیں، جو چھوٹی جماعتوں میں بی ایم پی سے ہماری بات ہوئی ہے، تقریباً بی ایم پی والے اس معاملے میں خود کو جو ہے غیر جانبدار رکھیں گے۔ وہ نہ مخالفت میں ووٹ دیں گے، نہ ہی حمایت میں دیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سردار اختر جان مینگل نے حالیہ دنوں میں استعفیٰ دے کے وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی مجھے پارلیمنٹ پہ، صحافت پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ، سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک لائن تو کھینچ دی ہے نا کہ وہ تو ظاہر ہے اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کو حکومت کی جانب سے اپروچ کیا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تو ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، باقی جو لیڈرشپ ہے، جاں محمد بلیدی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، وہ تو آلریڈی اسلام آباد میں ہوتے ہیں ایز اے سینیٹر۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ایمرجنسی کہیں آپ، یا ان کو دعوت دی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ آپ آ جائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اسلام آباد تو چلے گئے۔ تو آج میں نے کچھ اپنے نیشنل پارٹی کے ذرائع سے معلومات لینے کی کوشش کی کہ بھئی کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کی کیوں یاد آ گئی یا مرکزی حکومت کو، معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو ایکسٹینشن یا ججوں کی تعداد بڑھانے کا جو یہ قانون سازی ہے، اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، حکومت چاہتی ہے، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہ چاہتی ہے کہ نیشنل پارٹی ان کا ساتھ دے، یعنی ان قانون سازی میں حمایت کرے اس کی۔ تو میں نے وہ قریبی دوست سے پوچھا، میں نے کہا پھر نیشنل پارٹی کا کیا پروگرام ہے، ساتھ دے گا حکومت کا یا نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم پہلے تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا اس طرح کہ ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا ہے۔ ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھا ہے حکومت کے سامنے کہ جی وہ جو ڈرافٹ آپ نے بنائی ہے نا قانون سازی کے لیے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ڈرافٹ میں لکھا کیا ہے۔ پہلے مہربانی کیجئے وہ جو ڈرافٹ ہے وہ ہمیں دے، وہ ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بطور پارٹی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آپ کے اس عمل کا، قانون سازی کے اس عمل کا ساتھ دینا ہے یا نہیں ساتھ دینا۔ تو اس پہ اطلاع یہ ہے کہ حکومت تھوڑا سا نا پس و پشت سے کام لے رہی ہے، آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے۔ تو بھئی جب اعتبار ہی نہیں ہے کسی پارٹی پہ یا باقی پارٹیوں پہ اعتبار ہی نہیں ہے، تو پھر آپ حمایت بھی نہ مانگے نا۔ ایک طرف آپ حمایت بھی مانگتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ ایک ڈرافٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو سی پیک کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا، اس ٹائم نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، وہ چلے گئے چائنا، وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا جی سی پیک شروع ہوگا، یاد ہے آپ کو۔ تو اس کے بعد اسی ٹائم ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے،
پی کے میپ والے ان کے مخلوط حکومت میں شامل تھے، یعنی کہ دو قوم پرست پارٹیاں نون لیگ کے اتحادی تھے اس ٹائم۔ یہ جو آپ کا حسن اقبال صاحب ہے نا، انہوں نے بڑے لارے لپے دیے پارٹیوں کو۔ وہ کوئی جو روٹ کا معاملہ تھا نا، مغربی روٹ، مشرقی روٹ، یہ بڑا ایک ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا بڑا اس پہ سیاست ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سی پیک کیا ہے۔ تو وہ سی پیک کے ڈاکیومنٹس آج تک نہ نیشنل پارٹی کو ملا، نہ بی ایم پی کو ملا، نہ پی کے میپ کو ملا۔ تو شاید اس بار بھی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ یار ڈرافٹ کیا کرنا ہے، بس آپ لوگ لمیٹیڈ لوگ ہو، تھوڑے بہت لوگ ہو، آؤ ساتھ دے دو، کیا بنتا ہے آپ کا، آ جائیں دے دے ساتھ۔ تو اس خواہش ہے، یہی خواہش حکومت کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک اچھا مطالبہ رکھا ہے ان کے سامنے کہ جی آپ ڈرافٹ دے دیں۔ جب ڈرافٹ ملے گا تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار ڈرافٹ میں ہے کیا۔ اور جنرلی دیکھیں اگر اس ڈرافٹ میں کوئی، میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کوئی راکٹ سائنس ہوگا یا اتنا کوئی سیکریٹ چیز ہوگا، اس نے تو آلریڈی اسمبلی میں آنا ہے چند دنوں میں، اور صرف اس وقت حکومت راہ ہموار کر رہی ہے اپنے حق میں، تو تب بھی آئے گی۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے کہ آپ جس سے حمایت مانگ رہے ہیں کسی قانون سازی کا، اس کا ڈرافٹ بھی ان کے حوالے کر دیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ڈرافٹ بھیج دیتے اخلاقاً پارٹیوں کے پاس جن کی ضرورت ہے حکومت کو، ڈرافٹ بھیج دیتے جی یہ ڈرافٹ ہے، اس کو پڑھیں، اس کے بعد ہم آپ سے ملیں گے، آپ ہماری حمایت کریں۔ لیکن بڑی پارٹیاں ہیں نا، بڑی کیا پارٹیاں ہیں یار، جن کے پاس نہ اپنا کوئی اصول ہے، نہ کوئی منشور ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس دو چار بندے بیٹھ کے کمرے کے اندر انہوں نے ڈرافٹ بنا دی، پھر لگے رہیں گے کہ یار آپ بھی ساتھ دو، آپ بھی ساتھ دو، آپ بھی ساتھ دو، یہ کرتے رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا تجربہ ہوا ہے اور ہمارے لوگوں نے ان پہ اعتماد بھی کیا ہے۔ لیکن اس اعتماد کو ٹیسٹ تب پہنچا جب سی پیک کا کوئی ڈرافٹ ہمارے لوگوں کو نہیں دیا گیا، حالانکہ سی پیک کا پورا جو بھی چائنا سے آپ کو ملا وہ گوادر کی وجہ سے ملا۔ لیکن آج بھی میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے، سردار اختر جان مینگل سے، محمود خان اچکزئی سے، ایون کہ آپ کے جو جمعیت کے جو لیڈرشپ ہے نا بلوچستان کی، ان کو کہیں کہ یار یہ سی پیک کا جو پہلا معاہدہ ہوا وہ کیا تھا، پھر دوسرے فیز کے لیے معاہدے ہوئے وہ کیا ہے، کوئی ڈرافٹ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی پیپر آپ کے پاس کسی نے بھیجا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ نیشنل پارٹی نے وہ ڈرافٹ مانگا ہے اور انہوں نے کہا کہ دے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اور حکومت کو دینا بھی چاہیے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔